شب معراج کے 12 رکعت نوافل کا طریقہ شب معراج سے پہلے ہی آپ کو بتا رہے ہیں، یاد کر لو ورنہ بہت پچھتاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ نماز بہت پسند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب المرجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں میں مختلف دنوں اور راتوں کی خاص اہمیت و فضیلت بیان کر کے ان کی خاص برکات و خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے رہے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پاک پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ سورۃ التوبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر۔ اس آیت کریمہ کے تحت مولانا نعیم الدین مراد آبادی خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، 4 حرمت والے مہینوں سے مراد 3 متسلسل یعنی یک کے بعد دیگرے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ایک جدار رجب المرجب۔ عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی ان میں قتال یعنی جنگ حرام جانتے تھے۔ اسلام میں ان مہینوں کی حرمت و عظمت اور زیادہ کی گئی۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمہ اللہ مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں، رجب دراصل ترجیب سے نکلا ہے، اس کے معنی ہے تعظیم کرنا، اس کو اعلی حسب یعنی سب سے تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ اس کو اعلی سن یعنی خوب بہرا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں جنگ و جدل کی آواز بالکل سنائی نہیں دیتی، اسے رجب بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، تو جو کوئی رجب میں روزے رکھے گا تو اللہ پاک اسے اس نہر سے سیر آب کریں گے۔ علامہ صفوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رجب المرجب بیج بونے کا، شعبان المعظم آب پاشی کا اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، لہٰذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور شعبان المعظم میں آنسوؤں سے سیراب نہیں کرتا، وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا۔ مزید فرماتے ہیں، رجب المرجب جسم کو، شعبان المعظم دل کو اور رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے ماہ حرام میں 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کا روزہ رکھا، اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی کہ میری فضیلت باقی انبیاء کرام علیہم السلام پر ہے، اور رمضان شریف کی فضیلت ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام بندوں پر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہوتا ہے۔ جو شخص رجب کا 1 دن کا روزہ رکھے گا تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ 27ویں رجب المرجب کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب میں 1 دن اور رات ہے، جو اس دن کا روزہ رکھے اور وہ رات نوافل میں گزارے، یہ 100 برس کے روزوں کے برابر ہوں، اور وہ 27ویں رجب ہے۔ اسی تاریخ کو اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 27ویں رجب کو روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھ دے گا۔ اس کی وجہ فضیلت یہ ہے کہ اس دن حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف فرما ہوئے۔ اسی ماہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے فضیلت سے سرفراز فرمایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس نے رجب کا 1 روزہ رکھا اس نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کو واجب کر لیا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے محبوب دانائے غیوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے،
رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزہ رکھے۔ اور یہ رجب کی 27ویں تاریخ ہے، اسی دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث فرمایا، کو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رجب شریف ایک عظیم الشان مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو دگنا کرتا ہے۔ جو آدمی رجب المرجب کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے، اور جو شخص رجب المرجب کے 7 دن روزہ رکھے گا تو اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند کیے جائیں گے۔ جو اس کے 8 دن کے روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ اور جو آدمی رجب المرجب کے 10 دن روزے رکھے اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرے گا وہ اسے دے گا۔ اور جو رجب کے 15 دن روزہ رکھے تو آسمان سے ایک منادی پکارے گا کہ تیرے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے، پس نئے سرے سے عمل کر۔ اور جو آدمی زیادہ روزے رکھے گا اسے اللہ کریم زیادہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان اور زمانہ کو تخلیق فرمانے کے بعد سال کو مہینوں، ہفتوں اور دنوں میں تقسیم فرمایا، اور مختلف دنوں اور راتوں کی خاص اہمیت و فضیلت بیان کر کے ان کی خاص برکت و خصوصیات بیان فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائی ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ماہ رجب المرجب کا ہے، جس کے بارے میں امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت گزاروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس ماہ مبارک میں جگہوں کا تعال نہیں کیا جاتا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت و مغفرت کے دریا بہا دیتا ہے، عبادتیں مقبول اور دعائیں مستجابات ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس نہر سے پلائے گا۔ ماہ رجب المرجب یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ویسے تو اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے کی فضیلت موجود ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا اس نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کو واجب کر لیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، رجب المرجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا، اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ لیکن اس ماہ مبارک کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے، اس مبارک مہینہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے لمحے میں آسمانوں کی سیر کروائی اور جنت دوزخ کا مشاہدہ بھی کروایا۔ معراج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بے مثال معجزہ ہے، اور یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم سفر ہے جس کا اعلان خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ ذات ہر کمزوری اور نقص سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب مقرب بندے کو مسجد حرام سے اس مسجد اقصیٰ تک لے گئے، جس کے ارد گرد اور نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے، تاکہ ہم اس بندے کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکہ مکرمہ میں اپنی خالہ ذات بین سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر قیام فرما تھے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام 50,000 فرشتوں اور براق کے ہمراہ حاضر خدمت ہوئے، اللہ تعالیٰ کے پیغام سنائے اور سفر معراج شروع ہوا۔ آپ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچے، جہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں نماز ادا فرمائی، اور اولو العزم رسول اللہ نے آپ کے اوصاف بیان فرمائے۔ اس کے بعد بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا، جس کی تفصیل کتب احادیث میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک مختلف مقامات پر بھی انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں فرمائیں۔ سدرۃ المنتہا سے لامکاں تک تشریف لے گئے، جنت کی سیر اور دوزخ کا مشاہدہ فرمایا۔
معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے نماز کا تحفہ عطا فرمایا، شاید اسی لیے نماز کو مومن کی معراج قرار دیا گیا ہے۔ یہ سفر معراج ماہ رجب المرجب کے 27ویں شب کو ہوا، اور اس شب کے حوالے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص رجب کی 27ویں تاریخ کو روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات قیام عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، 100 برس کی شب بیداری کی، اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے۔ شعبان الایمان سیدنا ابو قلابہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے۔ نوافل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی دولت فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرائض کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اسے پاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے خیر کی درخواست کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا معراج کی رات ہر مسلمان کو نوافل کثرت کرتے ہوئے ساری رات عبادت میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو ہر نیکی کا ثواب ہے، 100 برس کی نیکی کا ثواب ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے گا کہ رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت میں اور مکمل تشہد، درود ابراہیم اور دعا پڑھے، اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے۔ اس کے بعد 16 بار یہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفار 100 بار، درود شریف 100 بار پڑھے، اور اپنی دنیا آخرت سے جس چیز کی چاہے دعا مانگے، اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معراج کی رات کثرت کے ساتھ عبادت کرنے اور 27ویں رات رجب کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔